جواب: 7 حالتوں میں را باریک ہوتی ہے. تفصیل یہ ہے: را مکسور، غیر مشتدد، مشدد، غیر مشدد، غیر مشدد. یعنی کہ جیسے را پر رجال، تشدید نہیں ہوگی. رابط، ہاں وہ زیر ہوگی اور تشدید نہیں ہوگی. جی جی جیسے رجال، جی ہاں. رازری، رجال، جی ہاں. رجال. اور دوسرا من شر ما خلق، اس میں بھی ہوگی سج. شرری، جی ہاں، کیونکہ را مقصور ہے نا. جی، را مقصور تو ہوگی. جی ہاں. اس پہ شد بھی تو آ رہی ہے کہ نہیں؟ من شر. آج اگلا قاعدہ سی کا ہے نا، را مقصور مشددہ ہاں، ہو. مشدد. مشدد. جیسے الرجال جی. مشدد، اب یہ جو مشدد. دوسرا قاعدہ ہے، را الرجال. ہاں، ٹھیک. را را کے جو کسرہ ہے، زیر جسے کہتے ہیں، اور یہ ہے مشدد. شد بھی الرجال. ٹھیک ہو گیا. صحیح. ساکن ما قبل ساکن ما قبل تیسرا اگر مکسور. ما قبل جی ہاں. مقصود، جیسے شرعتن. خیر. ہاں، اب اس کے اندر شرعتن کے اندر را ساکن، یعنی را پر ہے، جس سے پہلے شین، اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. روم. اس کا شرعتن. جو پہلا جی ہاں. لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہے، را جی سے ہاں. پہلا لفظ. حرف ما جو ہے نا، قبل. را سے پہلے حرف ہے، را سے پہلے شین ہے، تو جی، شین کے نیچے زیر ہے. اس کو، اس را کو باریک پڑا جائے گا. حضرت را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو ایسے ہی نا جی؟ را ساکن، اس سے ما قبل حرف، اس پہ کسرہ ہوگا. جی جی. جی ہاں. چوتھا را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مقصور، جی جیسے ہاں. ہجر. ہجر. ہاں، اب را بھی ساکن ہے، اور اس سے ما قبل جیم بھی ساکن ہے، اور ہا کے نیچے زیر ہے. جی، اب جو وقف کریں گے ہجر میں، اس را کو باریک پڑھیں گے. صحیح. پانچواں را ساکن ما قبل یا ساکن، جیسے خیر، قدیر. وقف. ہاں، جی ہاں، را بھی ساکن ہے، اور اس را سے پہلے ما قبل یا، وہ بھی ساکن ہے، اور دال پر کیا ہے؟ قاف پر را ساکن، ما قبل یا ساکن، جیسے خیرن، خیر، قدیر. یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا. یہاں بھی را کو، یعنی کہ را بھی ساکن ہے، ما قبل یا ساکن ہے، جیسے خیر. سمجھ گئے؟ جی. چھٹا نمبر را امالہ جی ہاں. کی حالت میں، جیسے مجریہا. ہاں، یہ را امالہ کیا ہوگی؟ مجرے ہاں، یعنی کہ اس کو مائل کرنا، اس کا نام ہے اسی را امالہ، یعنی کہ مائل کرتے ہیں اس کو اس طرف. ایک منٹ. ساتواں وہ زیر والی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جی ہاں. جیسے جی جی. والفجر. تو اس پر جب وقف کریں گے تو پھر اس کو، ایک منٹ، دو وہ زیر والی یا دو نہیں، وہ زیر والی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، تو جیسے والفجری، والفجری، والفجر. تو یہاں بھی را سجی کو یہ باریک. روم کیا ہوگا؟ روم کے ساتھ آگے وقف آئے گا، کیا جائے. آگے آئے گا انشاءاللہ، آگے اس کی بحث آ رہی ہے. اگلا سوال، موٹا اور باریک پڑھنے کا کیا نام ہے؟ جی ہاں. جیم موٹا پڑھنے کو تفہیم،
اور باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں. جی ہاں. رقت رقیق سے رقیق. طریق، جی ہاں. لیکن تفہیم. اسی طرح. جی ہاں. حضرت اسی موٹا طرح پڑھنے کو پوربی تو کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. یہ عربی کے اندر تفخیم کہتے ہیں اس کو نا. یہ لفظ تفخیم عربی کا لفظ ہے، اردو میں پر پڑھنا. اسی طرح موٹا اس حرف مخفم محفم کہلائے گا. کی حرف جی ہاں. مرقق. مرقق کہلائے گا. شد مرقق کہلائے گا. جی ہاں. کہا جاتا ہے. سوال: امالہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ جی ہاں. جواب: امالہ کے معنی ہے جھکانا، یعنی الف جھکانا. کو کے ساتھ جھکانا. الف کو یا کی طرف جھکانا. الف کو یا کی طرف جھکانا. اور جی ہاں. ہاں. قرآن میں یہ میں صرف ہود میں ایک ہی جگہ ہے، جی ہاں. مجریہا و مرسا، یہی والی ہے نا. مجریہا یعنی الف مجریہا. کو یا کی طرف مائل کرنا، جھکانا. حضرت مجریحا نہیں ہوگا، مجریحا. نہیں نہیں نہیں. مجریہا پڑھتے ہیں اس کو. حضرت قرآن کے علاوہ کہیں حدیث میں آ جائے تو پھر بھی ایسے ہی ہوگا. جی جی. آئے گا تو نہیں، مشکل آئے گا ویسے. اس آگے وزن پہ چل. اور حضرت کوئی جا سکتے ہیں. بنانا پڑے گا جی مناسب. کیونکہ اصل میں قواعد یہ بعدیں بنے ہیں. اتنے قواعد ہیں نا عربی زبان کے، ان قواعد کو بعد میں بنایا گیا ہے. سمجھ گئے بات؟ جی جی مناسب، سمجھ گئے. آگے چلیں 19واں سبق. الف کی موٹائی اور باریکی. سوال: الف کے موٹا اور باریک ہونے کا کیا قاعدہ ہے؟ جواب: الف ہمیشہ ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں ہوتا ہے. الف ہمیشہ ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں لفظ. 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 جی ہاں. اس سے پہلے زبر والا حرف اگر موٹا ہو تو الف بھی موٹا ہوتا ہے. جی ہاں. جیسے ابھی ہے نا قالا. اب قالا قال. کے اندر جی ہاں الف پر کوئی حرکت نہیں تو ساکن ہے. اب اس سے جو پہلا حرف ہے قاف، وہ موٹا پڑا جاتا ہے، تو اس الف کو موٹا پڑھیں گے. قالا رانا اللہ شطط. ہاں اللہ. الف کے بعد شطط. چل رہی ہے. اب یہ شین طا اور تا کے بعد الف ہے. الف ساکن، اس سے پہلا جو حرف ہے وہ طا ہے، وہ موٹا ہے. الف کو بھی موٹا پڑا جائے گا. شطط. قال. قال. اگر باریک ہے جیسے کانا تو الف کو باریک پڑا جائے گا. اور اگر الف سے پہلے زبر والا حرف باریک ہو تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے کانا کتابن. ہاں. کانا کتاب. جی ہاں. سوال: الف سے پہلے آنے والے موٹے حرف کتنے ہو سکتے ہیں؟ جواب: 7 مستعلیہ. مستعلیہ، حروف مستعلیہ. جی ہاں. مستعلیہ جن کا مجموعہ خزن، خستن، خص. خصہ. خصہ، جی ہاں. ضغطن، زیغتن. قذ. زغطن اور ہاں. قزطن. قذ. اور یہاں ہمیشہ یہ پر جو ہمیشہ پوری ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ موٹے ہی پڑے جاتے ہیں. یہ حروف ہے نا، چاہے ان پر زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، ان حروف کو چاہے ساکن را ہے، را پر زبر آ کے
تو موٹا پڑھیں گے، زیر آئے گا تو باریک پڑھیں گے، پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. لیکن یہ جو حروف ہیں ان کو ہمیشہ پر ہی پڑھا جاتا ہے، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو. ہمیشہ پر ہی جی ہوتے ہاں. ہیں. اور دو حرف لام و را را. جی ہاں. ان جن میں میں موٹائی، تفخیم. موٹا عارضی طور پر پیدا ہوتا ہاں، یہ جو را ہے نا، را اور الف، یہ عارضے کی وجہ سے موٹے اور باریک پڑ جاتے ہیں. جیسے پیچھے پڑ گیا بسم اللہ اور اعوذ ہے. جری باللہ. اور را بھی کسی عارضی کے سے موٹا باریک، اگر را پر زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. را ساکن ہے، ما قبل زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے، را ساکن ما قبل زیر سے باریک پڑھیں گے. تو الف اور یہ لام اور را یہ کسی عارضی کے سے موٹے باریک پڑھے جاتے ہیں. ہر حال میں موٹے باریک نہیں پڑھے جائیں گے. جیسے نا اوپر جو حروف ہیں مستعلیہ، ان کو ہر حال میں موٹا پڑھتے ہیں. یہ جو حروف ہیں ان کو ہر حال میں موٹا باریک نہیں پڑھیں گے. جیسے اگر زبر ہے تو موٹا، زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. جی ہاں. چلو. ان دونوں کی تفہیم کے قاعدے گزر چکے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مفہم حروف 10 ہیں، 7 مستعلیہ جن کی تفہیم صفت لازمہ ہے، اور جی ہاں. 3 حروف لار. نار، نون، کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ لام ہاں، الف را لکھا ہے اس لار. لار. جی ہاں، لار جن کی تفخیم عارضی ہے. میں. مگر الف سے پہلے الف نہیں آ سکتا، اس لیے ان 10 حرفوں میں 9 ہی الف سے پہلے آ سکتے ہیں. جی ہاں. کیونکہ الف جو ہے نا، الف سے پہلے الف نہیں آ سکتا. مشکل پڑھا نہیں جائے گا اس کو، جو الف ساکن ہوتا ہے. ساکن سے ہم حرف کیا شروع کریں گے؟ ضروری ہے کہ جس کو شروع کرے شروع کا حرف ہو وہ اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اگر حرف ساکن ہے تو اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. الف ساکن ہوتا ہے. جی ہاں. چلیں. 20واں سبق، نون ساکنہ و تنوین میں فرق. سوال، نون ساکنہ اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ جواب، نون ساکنہ اور تنوین میں 3 طرح فرق کیا جا سکتا ہے. اول، نون ساکنہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے آفامن. نون تنوین لکھا ہوا. جی ہاں. یعنی کہ نون پر نون ساکن ہے، تنوین اس کے اوپر نہیں ہے. جی، یہ جو گول دائرہ نون کے اوپر ہے یہ ساکن کا ہے، لیکن یہ جو اگر ہے نا، وہ یہ چھوٹا سا ہی ہے، دوسری یہ طرف ہوگا سکون کی تو علامت ہے. تنوین ہوگی. جی ہاں. یہ سکون کا. تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ بطور علامت اس کی جگہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش لکھے جاتے ہیں. لکھے جاتے ہیں. جیسے احد، جی ہاں. جزءاً، قریش. اگر یہاں وقف کریں گے تو قریش، احد، جزء. یعنی کہ انہوں نے زبر کی مثال بھی دے دی، یعنی 2 زبر کی مثال دے دی، 2 زیر کی مثال، 2 پیش کی مثال دے دی. احد یہ 2 پیش کی مثال ہے کہ 2 پر 2 پیش لکھے ہوئے ہیں. جزءاً یہ 2 زبر لکھے ہوئے ہیں، تنوین ہے نا یہ. قریشن میں 2 زیر لکھے ہوئے ہیں. نون ساکنہ جی ہاں. و نون ساکنہ و صل اور وقف دونوں ہاں، حالتوں میں. پڑھا جاتا ہے. مثلاً کن، کن. نون جی ہاں. تنوین سے وصل نون میں پڑھا تنوین جاتا صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے. وصل کہتے ہیں ملانے کو. وصل کیسے کہتے ہیں؟ ملانے کو ہے. کہتے ہیں. جی ہاں. یہ نون جو ساکن ہے، وصل، ملانے اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے.
جبکہ جیسے کن اور نون تنوین صرف ملا کے پڑھتے ہیں، وقف میں نہیں پڑھتے اس کو. جیسے احد کیا ہے؟ احد. تو وقف میں احدن کو وقف میں احد پڑھیں گے. اگر یہاں پہ ہوتا نون ساکن تو اس کو دونوں ہاتھوں ملا کر بھی وقف میں دونوں پڑھ سکتے تھے، لیکن جو یہ تنوین ہے اس کو صرف ملا کے پڑھیں گے، اور اگر اس کو ہم وقف کریں گے پھر اس کو تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا. جیسے احد، سمجھ گئے؟ نہیں تیسرا سمجھے؟ سمجھ گئے، جب وقف ہوگا تو وہ دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں نہیں جی ہاں، پڑھی جی جائیں گی، ہاں. وہاں سکون ہوگا، تنوین اور ہوگا. جو نون ساکن ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے تبھی پڑھا جائے گا، ساکن ہو تبھی پڑھا جائے گا، ملائیں گے تب بھی وقف تبھی پڑھا جائے گا. جی ہاں. آگے نون ساکن لفظ کے درمیان میں اور آخر میں ہر جگہ آ سکتا ہے، جیسے انعمت، انعمتا. انعمتا اور کن. مگر نون تنوین ہمیشہ آخر میں ہی ہوتا ہے، جیسے کفوا. ہاں، یعنی ابھی یہ تین فرق بتائے ہیں نون ساکن اور تنوین میں. کیا فرق ہے نون ساکن اور تنوین میں؟ حالانکہ آگے ہم پڑھیں گے ان دونوں پہ غنہ ہوتا ہے، ان دونوں پر غنہ ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق ہے. نون ساکن ہمیشہ لفظ کے درمیان میں ہوگا یا آخر میں، شروع میں نہیں آ سکتا. جیسے الف ہے نا، الف، الف حرف کے شروع میں نہیں آ سکتا. ایسے ہی یہ جو انعمتا ہے، یہ جو یہ نون ساکن ہے، لفظ کے درمیان میں ہوگا یا لفظ اخیر میں ہوگا، شروع میں نہیں آ سکتا. انعمتا، اب حمزہ کے بعد نون ہے تو نون ساکن ہے تو یہ لفظ کے درمیان میں آ گیا، اور کن کے اندر نون ساکن ہے اور یہ لفظ کے اخیر میں آ گیا ہمیشہ. تو نون، مگر نون تنوین، جو تنوین ہمیشہ یہ اخیر بہت احدن، آبادن، احدن، آبادن. تو یہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش یہ لفظ کے درمیان میں، حرف کے درمیان، لفظ کے درمیان میں نہیں آتے. ان میں تین فرق ہو گئے. جی دوبارہ سمجھ لیں اس کو کہ بیچ میں جو ہے کہ نون ساکینہ اور تنوین ان دونوں پر غنہ ہوتا ہے. آگے قاعدہ ہم پڑھیں گے. نون ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے اور تنوین پر بھی غنہ ہوتا ہے. آگے اس کے قاعدے انشاءاللہ آئیں گے. لیکن فرق کیا ہے؟ تو فرق بتا دیا. پہلا فرق یہ ہے کہ نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے، اس پر سکون ہوتا ہے، نا جزم تھوڑی ڈھونڈا سا لگا ہوا ہے. آفم، اور نون تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا. بطور علامت اس جگہ دو زیر دو پیش لکھ دیتے ہیں، یہ تنوین کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تنوین کے تنوین کی علاوہ علامت. ہاں، دو زبر دو زیر دو پیش علامت تنوین کی ہے. جیسے احد، جزءا، قریش. اب دوسرا فرق بتا رہے ہیں کہ نون ساکن ہو تو اس کو ملا کر ہی پڑھ سکتے ہیں، وقف کر کے پڑھ سکتے ہیں. کن، کن فیکون، اس کو ملا کے پڑھ لیا. مگر جو تنوین ہے اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، وقف کی حالت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا. آگے انشاءاللہ اس کی مثالیں آگے آئیں گی قرآن پاک کے اندر. اب احدن، یہ اس پہ تنوین ہے، وقف کریں گے تو اس کو احد پڑھیں گے، احدن نہیں پڑھیں گے. وقف کریں گے، اب پڑھتے تھے نا اس میں احدن، وقف احد، آبادن، وقف. انہوں نے کہا دن پڑھتے تھے یہ. تو اگلا فرق یہ ہے کہ نون ساکنہ لفظ کے درمیان میں اور آخر میں ہر جگہ آ سکتا ہے، لیکن تنوین یہ ہمیشہ لفظ کے آخری حرف پر ہوگی. احد، ظرف، جو بھی حرف اس کے آخر میں تنوین ہوگی. تو انشاءاللہ
آگے اظہار کے اور اس کے قواعد شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے اگر ہم ان نون تنوین کو، ان کا فرق یاد کر لیں، الف ان کا تکرار کر لیں، شاید ذہن نشی کر لیں، انشاءاللہ آگے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو مشکل نہیں ہے، تجوید بہت آسان ہے۔ تو یہ سارے قواعد پڑھنے کے بعد صرف 5-6 قاعدے ہی چلتے ہیں، تو آدمی کے جب ذہن نشین ہو جاتے ہیں تو آدمی خود بخود قرآن پاک پڑھتے ہوئے اظہار بھی کرے گا، مد بھی کرے گا، اخفا بھی کرے گا، تو آٹومیٹک جسے کہتے ہیں نا، آٹومیٹک آدمی یہ قواعد پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اگر اس کو استعداد ہوگا تو انشاءاللہ جلدی کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو بات تو نہیں پوچھنی؟ تو ساتھ اس کا تکرار کر لیں تو آدمی اکیلے بھی اس کو دوہرا سکتا ہے، اور وقت ملے تو آدمی قرآن پاک میں ان مثالیں دیکھ سکتا ہے، کہاں پر جو ہم نے آج مثالیں یہ جو قواعد پڑھے ہیں، را کے پڑھے ہیں، الف کے پڑھے ہیں، اور یہ نون ساکن و تنوین کے پڑھے ہیں، تو یہ ہم قرآن پاک میں کھول کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت ساری مثالیں ان کی مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلا سبق کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی بھی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ مجھے وائس کر دیں، انشاءاللہ اس کو ہم مناسب جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔